مسلمان یہ دعویٰ ان کا غلط ہے. کیا ہے؟ زور سے بولو. یہ دعویٰ ان کا غلط ہے. علامہ اخلاق صاحب قبلہ الہ آباد پہنچے. کہاں پہنچے؟ زور سے بولو. الہ آباد پہنچے. تنہا نہیں پہنچے, اپنے ایک دوست کو بھی لے لیا. جب غریب نواز دارالعلوم غریب نواز الہ آباد پہنچے, میں نے ان کی بڑی خاطر تواضع کی, لیکن ان کے دوست کو پوچھا تک نہیں. ارے بولو بولو, ان کے ساتھی کو پوچھا تک نہیں. تو بولو کیا یہ ہماری خاطر تواضع سے خوش ہو جائیں گے؟ نہیں نہیں, اس لیے کہ اے مسلمان لاکھ ان کی میں خاطر تواضع کروں, لیکن یہ اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کے دوست کی بھی خاطر تواضع نہ کیا جائے, ان کے ساتھی کی بھی خاطر تواضع نہ کیا جائے, کیونکہ اسی کا نام تو محبت ہے, اسی کا نام تو پیار ہے. انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس سے بھی محبت ہوتی ہے, اور ان کو جن سے محبت ہوتی ہے ان سے بھی محبت ہوتی ہے. اے مسلمان یاد رکھنا, آج کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہمیں نبی سے ہمیں اللہ سے محبت ہے, لیکن نبی سے بغاوت کرتے ہیں, نبی سے عداوت کرتے ہیں. اے مسلمان ان کو اللہ سے بھی محبت نہیں ہے, کیونکہ حدیث سنو تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. پیار سے بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. حضرات توجہ چاہوں گا, ترمذی شریف جلد ثانی ابواب المناقب صفحہ نمبر 219, عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ لما یغزوکم من نعمی واحبونی بحب اللہ واحبوا اہل بیتی بحبی. میری تقریر میں کوئی اٹھ کر نہ جانا, آپ 20-25 منٹ اور بیٹھو, آپ گھبراؤ نہیں, توجہ کے ساتھ سننا. سرکار نے فرمایا اے لوگو اللہ سے محبت کرو. کیا فرمایا؟ زور سے بولو. اللہ سے محبت کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر حال میں روزی دیتا ہے. تم نماز نہیں پڑھتے, اللہ پھر بھی رزق دیتا ہے. تم جھوٹ بولتے ہو, اللہ پھر بھی تمہیں رزق دیتا ہے. تم دغا بازی کرتے ہو, اللہ پھر بھی تمہیں رزق دیتا ہے. تم شراب نوشی کرتے ہو, اللہ پھر بھی تمہیں رزق دیتا ہے. اے لوگو اللہ سے تم کو ہر حال میں محبت کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ اتنا بڑا رحمان ہے, اتنا بڑا رحیم ہے کہ اپنے فرما بردار بندوں کو بھی رزق دیتا ہے اور اپنے نافرمان بندوں کو بھی رزق دیتا ہے. اللہ اللہ, غور سے سنیے, سرکار فرماتے ہیں اے لوگو اللہ سے ہر حال میں محبت کرو. کیا فرمایا؟ زور سے بولو. اللہ سے ہر حال میں محبت کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا فرماتا ہے, تمہیں غذا عطا فرماتا ہے, مختلف قسم کی نعمتیں عطا فرماتا ہے. اور آگے کا جملہ سنیے, سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ زور سے بولو سبحان اللہ. آگے کا جملہ سنو, سرکار فرماتے ہیں اے لوگو یاد رکھنا, اگر تم کو اللہ سے سچی محبت ہے تم مجھ سے بھی محبت کرو. اگر تم کو اللہ سے سچی محبت ہے تو مجھ سے بھی محبت کرو, اور اگر مجھ سے سچی محبت ہے تو میری اولاد سے بھی محبت کرو, میرے اہل بیت سے بھی محبت کرو, میری آل اطہار سے بھی محبت کرو. بات نہیں سمجھ میں آئی؟ ارے بولو, بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ لوگوں اللہ سے محبت کرو, اگر اس سے سچی محبت ہے تو مجھ سے کرو, اور مجھ سے سچی محبت ہے تو میری اولاد سے محبت کرو. اے بجٹیا والو, ایک بات میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, آج کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا حسین سے محبت کرتی ہے؟ ارے بول, کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا حسین سے محبت کرتی ہے؟ کیا اس لیے کہ کربلا میں حسین نے گردن کٹا دیا؟ کیا اس لیے کہ کربلا میں حسین نے اپنے بچے کو قربان کر دیا؟ کیا اس لیے کہ کربلا میں اپنے تن من دھن سب کو قربان کر دیا؟ اگر یہی وجہ ہے, ارے زور سے بول, اگر یہی وجہ ہے تو سنو, حسین پاک نے جو کام انجام دیا ہے ایسی اور بھی تاریخیں ملتی ہے اسلام میں. بہت سارے نوجوان اسلام کیسے گزرے ہیں, جانے سارا نے اسلام گزرے ہیں, جنہوں نے اسلام کے نام پہ اپنی بھی جان کو قربان کر دیا, اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیا, اپنے تن من دھن سب کو قربان کر دیا, لیکن دنیا ان کا تذکرہ نہیں کرتی, حسین کا تذکرہ کرتی ہے. دنیا ان کے نام پہ نہیں روتی, حسین کے نام پہ روتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا دنیا میں ایک ہی جنگ کربلا ہے یا اور بھی جنگیں ہیں؟ ارے زور سے بول, اور بھی جنگیں ہیں. یاد رکھنا, دنیا میں بہت ساری جنگیں ہوئی. جنگ بدر ہے, اس کو کوئی یاد نہیں کرتا. جنگ خیبر ہے, اس کو کوئی یاد نہیں کرتا. جنگ خیبر ہے, اس کو کوئی یاد نہیں کرتا. جنگ احد ہے, اس کو کوئی یاد نہیں کرتا. جنگ خندق ہے, اس کو کوئی یاد نہیں کرتا. لیکن اے بجٹیا والو, آخر بات کیا ہے کہ جنگ کربلا کو لوگ یاد
یاد بھی کرتے ہیں، آنسو بھی بہاتے ہیں۔ بات کیا ہے کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو جس گلی میں دیکھو یا حسین کہا جا رہا ہے، بچے کو دیکھو یا حسین کہہ رہا ہے، بوڑھے کو دیکھو یا حسین کہہ رہا ہے، جوان کو دیکھو یا حسین کہہ رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا حسین ہی نے صرف گردن کٹائی ہے یا اور بھی اسلام میں جوانوں نے گردن کٹائی ہے؟ بات کیا ہے کہ ہر گلی میں حسین کا چرچا ہو رہا ہے، بات کیا ہے کہ ہر گلی میں حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اے مسلمان، اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے، جھوم کر بول دو سبحان اللہ۔ اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ دنیا میں جنگیں بہت ہوئی لیکن کسی جنگ میں رسول کا خون نہیں بہایا گیا۔ جنگ بدر ہوئی لیکن جنگ بدر میں رسول کا خون نہیں بہایا گیا۔ جنگ احد ہوئی، دندان مبارک شہید ہوئے لیکن خون نہیں بہایا گیا۔ جنگ خیبر ہوئی لیکن جنگ خیبر میں رسول کا خون نہیں بہایا گیا۔ لیکن جنگ کربلا ایک ایسی جنگ ہے جہاں ظالم یزیدیوں نے حقیقت میں حسین کا خون نہیں بلکہ میرے پیغمبر کا خون بہایا ہے، میرے نبی کا خون بہایا ہے، میرے رسول کا خون بہایا ہے۔ اس لیے کہ حسین کی رگوں میں فاطمۃ الزہرا کا خون تھا اور فاطمۃ الزہرا کی رگوں میں سید الانبیاء کا خون تھا، میرے پیغمبر کا خون تھا، میرے نبی کا خون تھا۔ اور جہاں پہ نبی کے خون کا ایک قطرہ بھی گرے گا دیوانے اپنی جان نچھاور کر دیں گے، دیوانے اپنے تن من دھن سب کو قربان کر دیں گے۔ صلح حدیبیہ کے موقع سے آپ لوگ یہ بتاؤ کہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ماشاءاللہ، غور سے سنو۔ صلح حدیبیہ کے موقع سے، کس کے موقع سے؟ زور سے بولو، صلح حدیبیہ، بخاری کی روایت ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع سے کفار و مشرکین نے اپنے جاسوس کو بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ زور سے بولو۔ کیوں بھیجا؟ ذرا جاؤ دیکھ کر آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لمبے چوڑے تگڑے پہلوان ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لمبے چوڑے تگڑے پہلوان ہیں، ان کا لشکر کتنی تعداد میں ہے، ہم ان کو قتل کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہم ان پہ فتح و نصرت کا جھنڈا گاڑ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہم ان کا خون بہا سکتے ہیں کہ نہیں؟ جانتے ہو جاسوس آئے، کیا ہے؟ زور سے بولو، جاسوس آئے تو جانتے ہو چھپ کر ان لوگوں نے کیا دیکھا؟ سبحان اللہ، زور سے بولو۔ ان جاسوسوں نے چھپ کر کیا دیکھا کہ میرے آقا کے جتنے بھی ماننے والے صحابہ ہیں، میرے آقا کے جتنے بھی جانثار صحابہ ہیں، سرکار کو چاروں طرف سے گھیر کر وضو کرا رہے ہیں۔ کیا کرا رہے ہیں؟ زور سے بولو، وضو کرا رہے ہیں۔ ان جاسوسوں نے ایک اور پیارا منظر دیکھا کہ جب میرے سرکار وضو فرما رہے تھے تو ان لوگوں نے کیا دیکھا کہ میرے سرکار کے دیوانے چاروں طرف سے آپس میں اس طرح سے گر رہے ہیں جیسے پرندے منڈلایا کرتے ہیں۔ سرکار جب وضو کر رہے تھے تو ان جاسوسوں نے کیا دیکھا کہ میرے سرکار کے دیوانے چاروں طرف سے آگے بڑھ کر آپس میں لڑ کر چلو سے اپنے چلو سے سرکار کے وضو کے پانی کو لے کر کوئی آنکھوں میں لگا رہے ہیں، کوئی سینے میں لگا رہے ہیں، کوئی شیشیوں میں جمع کر رہے ہیں، کوئی اپنی برتنوں میں جمع کر رہے ہیں۔ جب جاسوسوں نے یہ منظر دیکھا تو فرار ہو گئے، بھاگ نکلے اور اپنے لشکر میں جا کر کہہ دیا، اپنے گروہ سے جا کر کہہ دیا، اے لوگوں بھول جاؤ کہ تم محمد کو قتل کر دو گے، بھول جاؤ کہ تم محمد کا خون بہا دو گے۔ ارے سن، ان کے دیوانوں کا عالم یہ ہے، ان کے مستانوں کا عالم یہ ہے، ان کے شیدائیوں کا عالم یہ ہے، ان کے چاہنے والوں کا عالم یہ ہے کہ جب ان کے بدن سے پانی کا قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تو ان کے بدن کا خون زمین پہ کیسے گرنے دیں گے؟ ان کے بدن کا خون جسم زمین پہ کیسے گرنے دیں گے؟ ان کے جسم پاک کا خون زمین پہ کیسے گرنے دیں گے؟ حضرات، اس کا نام محبت ہے، اس کا نام عشق ہے۔ حدیث سنو، ایک مرتبہ اور طرف کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ اے مسلمان، حسین سے آج ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ان کو رسول اللہ کے خون پاک سے نسبت ہے۔ ارے زور سے بولو، ان کو رسول کے خون سے نسبت ہے۔ اور انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے منصوبات سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے متعلقات سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اے مسلمان، آج کیا وجہ ہے کہ مدینہ کا نام آتا ہے تو تم طرف جاتے ہو؟ آج کیا وجہ ہے بغداد کا نام آتا ہے طرف جاتے ہو؟ آج کیا وجہ ہے اجمیر کا نام آتا ہے تم طرف جاتے ہو؟ طرفنے کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں خواجہ سے محبت ہے، اس لیے اجمیر کا نام آتا ہے طرف جاتے ہیں۔ ہمیں غوث سے محبت ہے، بغداد کا نام آتا ہے طرف جاتے ہیں۔ ہمیں آقا سے محبت ہے، مدینہ کا نام آتا ہے ہمارا دل مچل جاتا ہے، آنکھیں اشکبار ہوتی ہے۔ یہی تو محبت کا تقاضا ہے۔ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے دیار سے بھی محبت ہوتی ہے، دیار کے کانٹوں سے بھی محبت ہوتی ہے۔
حدیث شریف سنتے چلیے. مشکات شریف جلد اول کتاب الایمان صفحہ نمبر 12, بخاری شریف جلد اول کتاب الایمان صفحہ نمبر 6, مسلم شریف جلد اول صفحہ نمبر 48. توجہ چاہوں گا اے مسلمان, یاد رکھنا, توجہ کے ساتھ سنیے گا. مشکات شریف صفحہ نمبر 12, بخاری شریف صفحہ نمبر 6, مسلم شریف صفحہ نمبر 48. توجہ چاہوں گا. انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فی وجد بهن حلاوۃ الایمان من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما ومن احب عبدا لا یحبہ الا للہ ومن یکرہ ان یعود فی الکفر. اے میرے پیارے بھائی, اس حدیث کا ٹرانسلیشن سنو. ایمان میں روشنی پیدا ہو جائے گی, ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے گی. میرے سرکار فرماتے ہیں اے لوگو, اللہ میرے سرکار فرماتے ہیں اے لوگو, دنیا میں 3 آدمی ایسے ہیں. کتنے آدمی؟ ہاتھ اٹھا کر بولو, زور سے بولو. دنیا میں 3 آدمی ایسے ہیں جو ایمان کی لذت کو پا لیتے ہیں, ایمان کی چاشنی کو پا لیتے ہیں, ایمان کی حلاوت کو پا لیتے ہیں. یاد رکھنا, سرکار فرماتے ہیں پہلا وہ آدمی جو سب سے زیادہ اگر محبت کرے تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے. دوسرا وہ آدمی کہ جب دنیا میں کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے, دنیا میں کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے. اور دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ اگر دشمنی بھی کرے تو اللہ کے لیے, دشمنی بھی کرے تو اللہ کے لیے. آقا فرماتے ہیں ایسا آدمی بھی ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے, ایمان کی چاشنی کو پا لیتا ہے, ایمان کے ذائقہ کو پا لیتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ غور سے سنیے گا, سرکار فرماتے ہیں جب کوئی اسلام لا کر اسلام سے پھر جائے, کیا کر جائے؟ زور سے بولو. اسلام لا کر اسلام سے پھر جائے, مرتد ہو جائے, بدعقیدہ ہو جائے. اگر تلوار ہو تو گردن مار دو, اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکو, برا بھلا کہو. اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے برا سمجھو. آقا فرماتے ہیں ایسا آدمی بھی ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے, ایمان کی چاشنی کو پا لیتا ہے, ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے. پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. بولو مسلمان, کیا اسی کا نام محبت ہے کہ اللہ کے بولو اللہ رب العزت کے چاہنے والوں سے بھی محبت, اللہ کے دشمنوں سے بھی محبت کیا جائے؟ بولو کیا اسی کا نام محبت ہے؟ ارے بولو, جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے اس سے دشمنی کی جائے, اور جو اللہ اس کے رسول کا محب ہے اس سے محبت کیا جائے. اسی کا نام محبت ہے, اسی کا نام عشق ہے. اے مسلمان یاد رکھنا, ایمانداری سے بتاؤ تم اپنی یاد رکھیے گا, ایمانداری سے بتاؤ اگر تمہارے باپ کا کوئی دشمن ہوگا تو بولو بولو مسلمان, کیا تم اس سے دشمنی کرو گے یا محبت رکھو گے؟ ارے زور سے بولو. اگر تمہارے باپ کا کوئی دشمن ہوگا تو یہ محبت کا تقاضا ہے کہ اگر تم اپنے باپ کی سچی اولاد ہو تو تمہیں باپ سے محبت کرنے کی وجہ سے ان کے دشمن سے نفرت کرنی ہی پڑے گی, ان کے دشمنوں کو تم اپنے سے دور رکھنا پڑے گا. اے مسلمان, یہی تو محبت کا تقاضا ہے, یہی تو عشق کا تقاضا ہے کہ جس کو نبی سے سچی محبت ہے, یاد رکھنا نبی کے دشمنوں کو دور رکھنی چاہیے, نبی کے دشمنوں سے بغاوت رکھنی چاہیے, کیونکہ جو نبی کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے, اور جو نبی کا چاہنے والا ہے ان کے غلام کا بھی چاہنے والا ہے. ارے بولو مسلمان, توجہ ہے نا. ایک بات اور سنتے چلو, میں تم کو بہت اچھی بات بتا کے جا رہا ہوں. دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کتنے طرح کے؟ زور سے بولو. 4 طرح کے. آپ گھبرا تو نہیں رہے ہو؟ ہاتھ اٹھا کر بولو, گھبرا تو نہیں رہے ہو؟ مولانا اخلاق صاحب قبلہ تشریف فرمایا, بہت آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. غور سے سنیے گا, اور بھی دیگر علماء کرام تشریف فرمائے. دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, 5واں کوئی دکھا نہیں سکتا. غور سے سن رہے ہو کہ نہیں؟ ایک ہوتا ہے موحد. کیا ہوتا ہے؟ زور سے بولو.
माशाअल्लाह तवज्जो के साथ सुनिए, मैंने हजरत के चेहरे को नहीं देखा इसलिए गुस्ताखी माफ कीजिएगा, गुस्ताखी माफ कीजिएगा। मेरी निगाह हजरत पे नहीं पड़ सकी। हजरत अल्लामा मौलाना सैयद असगर इमाम साहब क़िबला मद्दसिल्लाहुल आली काले रसूल तशरीफ फरमा है। हजरत मुझसे मेरी गलती को माफ कीजिएगा, चूंकि मैं हजरत को नहीं देख सका, वरना हजरत को अच्छी तरह जानता हूँ, हजरत मुझे जानते हैं। ए मुसलमान याद रखना, बड़ी खुशी की बात है कि तुम मुझसे हदीस भी सुन रहे हो और आले रसूल की जियारत भी कर रहे हो, आले रसूल का चेहरा भी देख रहे हो। एक मर्तबा और तरफ कर बोल दो सुभान अल्लाह। हजरात तवज्जो के साथ सुनिएगा, मुझे ये इल्म नहीं कि आप लोगों को बताना चाहिए, मैंने गौर भी नहीं किया, मैंने गौर भी नहीं किया। मेरे ज़हन में ये था कि अल्लामा इखलाक साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। तवज्जो के साथ सुनिए, ए मुसलमान याद रखना, तवज्जो के साथ सुनना, इंसान को जिससे सच्ची मोहब्बत होती है याद रखना उससे मोहब्बत होती है और उसके दुश्मनों से बगावत होती है। अरे बोलो तवज्जो है ना, जोर से बोलो तवज्जो है ना, इसी का नाम मोहब्बत है। अरे बोलो आज हम आले रसूल से क्यों मोहब्बत करते हैं? मैंने एक बात बयान किया कि नहीं? अरे बोलो इससे पहले जो हदीस पेश किया इन, अरे बोलो आले रसूल से क्यों मोहब्बत करते हैं? इसलिए मोहब्बत नहीं करते कि मुसलमानों याद रखना कि आप बहुत बड़े, अरे बोलो दुनिया भर में सबसे बड़े आलिम है, याद रखना आले रसूल आलिम भी ना हो तब भी हम उनसे मोहब्बत करेंगे, आले रसूल गैर आलिम हो तब भी उनसे मोहब्बत करेंगे। क्यों? इसलिए हम उनके इल्म को नहीं देखते हैं, हम उनकी निस्बत को देख रहे हैं, हम उनके खून को देख रहे हैं। जिनकी रगों में सैयदुल अंबिया का खून दौड़ेगा हम उनसे मोहब्बत करेंगे, हम उनसे अकीदत रखेंगे। ए मुसलमान, यही वजह है कि हम आले रसूल से मोहब्बत करते हैं, आले रसूल पे अपनी जानें फिदा करते हैं। सुभान अल्लाह। ए मुसलमान याद रखना, तवज्जो के साथ सुनना, एक मर्तबा और तरफ कर बोल दो सुभान अल्लाह। याद रखिएगा, एक दफा सरकार की बारगाह में हजरत उमर आए। कौन आए? जोर से बोलो। यह मदारिजुन नबुव्वत की हदीस है। सरकार की बारगाह में हजरत उमर आए, मेरे सरकार ने हजरत उमर के नब्ज को पकड़ा, हजरत उमर के नब्ज को पकड़ के इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारे उमर, अच्छा एक बात बता कि तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है, सबसे ज्यादा किससे प्यार है, सबसे ज्यादा किससे उनसियत है? तो ये बजड्डी हवालों गौर से सुनिएगा। हजरत उमर जवाब देते हैं, ए मेरे प्यारे आका, मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी जान से मोहब्बत है, अपनी जान से, अपने जान से उल्फत है, मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी जान से प्यार है। तवज्जो है ना? तो मेरे सरकार ने क्या फरमाया? उमर अभी तुम्हारा ईमान कच्चा है, उमर अभी तुम्हारा ईमान पक्का नहीं है, उमर अभी तुम्हारा ईमान कमजोर है। बजड्डिया वालों, अच्छा एक बात बताओ, क्या हजरत उमर नमाज नहीं पढ़ते थे? अरे जोर से बोलो, क्या हजरत उमर नमाज नहीं पढ़ते थे? अरे क्या हजरत उमर जिहाद में नहीं तशरीफ ले जाया करते थे? क्या हजरत उमर ज़कात नहीं देते थे? मैं तो पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बड़ा नमाजी कौन होगा? अरे जोर से बोल। इतना बड़ा नमाजी, इतना बड़ा नमाजी कि कसम खुदा की पूरी दुनिया अपनी जिंदगी के हर एक सजदे को अलग कर दे और उमर का एक सजदा हो तब भी मुकाबला नहीं हो सकता, तब भी बराबरी नहीं हो सकती। इतना बड़ा नमाजी, लेकिन सरकार फरमाते, उमर अभी तुम्हारा ईमान कच्चा है, उमर अभी तुम्हारा ईमान कमजोर है, उमर अभी तुम पक्के मुसलमान नहीं बने हो। बात समझ में आ गई? तवज्जो है ना? अरे जोर से बोलो, तवज्जो है ना? बात समझ में आ गई कि नमाज पढ़ना ईमान नहीं है, ईमान वालों की पहचान है। रोजा रखना ईमान नहीं है, ईमान वालों की पहचान है। ज़कात देना ईमान नहीं है, ईमान वालों की पहचान है। हज करना ईमान नहीं है, ईमान वालों की पहचान है। इसलिए कि अगर नमाज पढ़ने का नाम ईमान हो जाए, रोजा रखने का नाम ईमान हो जाए, ज़कात देने का नाम ईमान हो जाए, हज करने का नाम ईमान हो जाए, तो ईमानदारी से बताना, जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेगा, अरे बोलो, वो काफिर है कि नहीं? जो मुसलमान ज़कात नहीं देगा वो काफिर है कि नहीं? जो मुसलमान हज नहीं करेगा वो काफिर है कि नहीं? क्यों? इसलिए कि अगर नमाज को ईमान का जुज मान लिया जाए, रोजे को
ایمان کا جز مان لیا جائے, زکات کو ایمان کا جز مان لیا جائے, تو لازم یہ آئے گا کہ جو مسلمان نماز نہ پڑھے وہ کافر ہو جائے, جو مسلمان زکات نہ دے وہ کافر ہو جائے, جو مسلمان حج نہ کرے وہ کافر ہو جائے. اس لیے ماننا پڑے گا کہ نماز ایمان کا جز نہیں, روزہ ایمان کا جز نہیں, زکات ایمان کا جز نہیں, بلکہ یہ سب کمالات ایمان سے ہے, یہ سب علامات ایمان سے ہے. اے مسلمان, ایمان تو محبت مصطفیٰ کا نام ہے, ایمان تو عشق نبی کا نام ہے, ایمان تو سرکار سے الفت رکھنے کا نام. لگتا ہے میری تقریر کو پورے مجمع میں صرف ایک دیوانہ سمجھ رہا ہے. یہاں کے مسلمان لگتا ہے مرغا کھا کر کے بالکل مست ہو چکے ہیں. مدرسہ عثمانیہ کے سیکریٹری حضرات نے بہت جم کے مرغا بنوایا تھا, آپ لوگ تو بہت جم کے کھائے, اس لیے مرغے میں مست ہے نا, کہیں ایسا تو نہیں ہے, تقریر میں مست ہے. یاد رکھیے گا, جو سرکار کا دیوانہ ہوتا ہے وہ مرغے کو پسند نہیں کرتا, اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو پسند کیا کرتا ہے, ان کی یادوں سے محبت کرتا ہے. ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کی ایک عظیم شخصیت جس کو دنیا استاذ و شعرا, بہت پرانے شاعر, ان کے سامنے ہم لوگ بچے ہیں. جناب قاری تبسم صاحب عزیزی بھی تشریف فرما ہے. بڑی خوشی کی بات ہے, ہم سے راستے میں ملے تو مجھے بے پناہ خوشی ہوئی, چونکہ ہماری جماعت کے بہت پرانے اور بولو ہماری جماعت کے بہت پرانے اور اچھے شاعر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ادھر ادھر والے آج کل لوگ بازاروں گھومتے ہیں, یہ ماشاءاللہ اچھے شاعروں میں, اور شاعری نہیں بلکہ بہترین عالم بھی ہے. کیونکہ بھائی مبارک پور کا جو رہنے والا ہو, یقیناً وہ اگر وہاں رہ کر اگر عالم نہ بن سکا تو اس سے بڑی کم نصیبی کیا ہو سکتی ہے. ماشاءاللہ اے مسلمان, اس لیے یہ آپ عالم بھی ہیں اور شاعر بھی ہے. یاد رکھیے آپ کو ان سے بھی کلام سماعت, ان سے کچھ کلام اور آپ کو سننا ہے, اس لیے گھبرانا نہیں, آپ جم کے تشریف رکھو. میری تقریر تھوڑی دیر اور سن کر جاؤ. میں عرض کر رہا تھا, سرکار نے فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان کمزور ہے. کیا فرمایا, زور سے بولو, کمزور ہے. اے مسلمان, لیکن یہی حضرت عمر کچھ دیر کے بعد سرکار کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں, دیکھو سبحان اللہ. میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے نبض کو دوبارہ پکڑا اور ارشاد فرمایا, اے میرے پیارے عمر, اچھا ایک بات بتاؤ, اچھا اب یہ بتاؤ کہ تم اپنے جان سے بھی زیادہ کس کو چاہتے ہو, تم اپنے جان سے بھی زیادہ کس سے محبت کرتے ہو, تم اپنے جان سے بھی زیادہ کس سے عشق رکھتے ہو. تو اب حضرت عمر کا جواب سنو. دل کی دنیا بدل گئی, آنکھوں میں آنسو آ گئے, رو رو کے عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ, اے میرے پیارے آقا, مجھے دنیا میں سب سے زیادہ, اپنے ماں سے بھی زیادہ, اپنے باپ سے بھی زیادہ, اپنی آل و اولاد سے بھی زیادہ, اپنے رشتہ دار سے بھی زیادہ, اے میرے پیارے آقا, یہاں تک کہ عمر اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے, آپ سے عشق رکھتا ہے, آپ سے پیار کرتا ہے. پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. اتنا کہنا تھا کہ میرے پیغمبر نے مسکرا کر فرمایا, عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا, عمر اب تمہارا ایمان پکا ہو گیا, عمر اب تم کامل و اکمل مومن ہو گئے. معلوم یہ ہوا ایمان محبت مصطفیٰ کا نام ہے, ایمان عشق نبی کا نام ہے, ایمان الفت رسول کا نام ہے. اس لیے یاد رکھنا اے مسلمان, ایک جملے سے اور سمجھو, آپ کا کلمہ کیا ہے, زور سے بولو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے مسلمان, آپ کے پاس کوئی کافر آئے اور کہے ہم کو مسلمان بنا دیا جائے, ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے, ہم کو مومن بنا دیا جائے, ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے, اپنی جماعت میں شامل کر لیا جائے, تو بولو کیا کوئی مسلمان اس کو مومن کہے گا؟ ارے زور سے بولو. یاد رکھنا, آپ کہو گے کہ اگر تم مومن بننا چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ تم کو محمد الرسول اللہ بھی کہنا پڑے گا. بغیر محمد الرسول اللہ کہے ہوئے تم مومن نہیں بن سکتے, مسلمان نہیں بن سکتے. کیا مطلب؟ مومن ہونے کے لیے زبان سے محمد الرسول اللہ کہنا ضروری ہے. بولو, توجہ ہے نا,
زور سے بولو کیا مطلب؟ ایمان محبت مصطفیٰ کا نام ہے، ایمان محمد الرسول اللہ سے عشق رکھنے کا نام ہے۔ توجہ ہے نا؟ ایک واقعہ اور سنتے چلو، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو سناؤں گا، لیکن پہلے حدیث سنو، ایک مرتبہ اور طرف کر بول دو سبحان اللہ۔ حضرات توجہ چاہوں گا، مشکات شریف صفحہ نمبر 12، بخاری شریف صفحہ نمبر 6، مسلم شریف صفحہ نمبر 48۔ توجہ چاہوں گا، ان انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون حب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے مسلمان، میرے سرکار نے فرمایا، آپ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا، کیا فرمایا؟ او میرے غلاموں، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے ماں باپ سے زیادہ، آل و اولاد سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ اے مسلمان، بغیر نبی سے محبت کیے ہوئے کوئی مومن، زور سے بولو، نہیں ہو سکتا۔ اور محبت کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے سنا کہ نہیں؟ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے عیب نہیں۔ اگر کوئی اپنی کتاب میں یہ لکھے کہ رسول کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، بولو اس کا نام عیب ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو۔ کیا ایسا کہنے والے کو تم کہو گے کہ ان کو بھی رسول سے محبت ہے؟ اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہو اور یہ بھی کہتا ہو کہ رسول اللہ کا علم ایسے ہی ہے، رسول کو علم اتنا ہی ہے جیسے کہ ایک جانور پاگل مجنون دیوانے اور جمیع بہائم کو ہوتا ہے، بولو یہ عیب ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو۔ کیا ایسا کہنے والے کو بھی تم کہو گے کہ یہ رسول کا چاہنے والا ہے، رسول سے دوستی رکھنے والا ہے؟ اے مسلمان، رسول اللہ کو کہے کہ یہ تو میرے بڑے بھائی کی طرح ہے، بولو کیا ایسا جملہ کہنے والے کو بھی تم کہو گے کہ یہ رسول کا چاہنے والا ہے، رسول سے محبت کرنے والا ہے؟ اے مسلمان، اس کا نام محبت نہیں ہے، یہ بغاوت ہے۔ اس کا نام محبت نہیں ہے، گستاخی ہے۔ اس کا نام محبت نہیں ہے، عداوت ہے۔ کیوں؟ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے عیب نہیں ڈھونڈا کرتا، نقص نہیں نکالا کرتا۔ ارے سن، جس کے اندر عیب ہو اس کو عیب نظر نہیں آتا۔ یہاں تو بے عیب کا معاملہ ہے، یہاں تو اللہ نے اپنے محبوب کو پاک اور بے عیب بنا کر بھیجا ہے، عیب کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ میرے رسول تو اتنا جانتے تھے کہ میرے پیغمبر نے ترمذی کی حدیث ایک ہے، میرے پیغمبر نے بتایا کہ کتنے لوگ جنت میں جائیں گے، ان کے باپ دادا کے نام کے ساتھ ساتھ ان کا نام میں جانتا ہوں۔ سرکار یہ بھی فرماتے کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے، ان کے باپ دادا اور قبیلے کے نام کے ساتھ ساتھ ان کا نام جانتا ہوں۔ سرکار یہ بھی فرماتے جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا وہ بھی مجھے معلوم ہے، جنت میں سب سے آخری میں کون جائے گا وہ بھی مجھے معلوم ہے۔ ارے بولو سرکار نے سب بتایا کہ نہیں؟ اول میں جانے والا لوگ آج بیان کرتے ہیں حضرت بلال ہے، ارے بولو بیان کرتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن یہ روایت میری نگاہوں سے نہیں گزری ہے، اس لیے میں نہیں بیان کر سکتا۔ جتنی روایتیں میری نگاہوں سے گزری سب میں حضرت صدیق کا تذکرہ ہے، حضرت صدیق اکبر کا ذکر ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میری امت میں سب سے پہلا شخص جو جنت میں جائے گا اس کا نام ابو بکر ہے، اس کا نام صدیق اکبر ہے۔ اے مسلمان، اور جنت میں جو سب سے آخری میں جائے گا اس کا نام حناد ہے۔ سبحان اللہ، زور سے بولو، اس کا نام حناد ہے، چھوٹی ہے نو الف دال۔ سرکار فرماتے ہیں اس کا نام حناد ہے۔ اے مسلمان، میرے پیغمبر فرماتے ہیں قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے ان ساری چیزوں کو میں جانتا ہوں۔ بولو کیا میرے پیغمبر کی نگاہ سے کوئی چیز چھپی ہے؟ ارے زور سے بولو، نہیں چھپی ہے۔ لیکن سنو، جب اس طرح کا کوئی جملہ نکالے جیسا کہ میں نے ماقبلے میں بیان کیا، یاد رکھنا، سمجھ لینا یہ گستاخ ہے۔ اے مسلمان، ایک بات اور میری بتاؤ، میں تم کو ایک اچھی بات بتا کے جا رہا ہوں۔ سرکار نے کیا فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ زور سے بولو، زور سے بول دو، کتنے ہوں گے؟ ایک صاحب کسی نے کہا 72، ہم نے کہا لگتا ہے ہو سکتا ہے ایک گھٹ گیا۔ کتنے فرقے ہوں گے؟ زور سے بولو، 73۔ اچھا ایک بات بتاؤ، 73 میں جنتی ایک یا دو یا سب؟ اچھا یہ بتاؤ 73 فرقے جو ہوں گے وہ کافر میں ہوں گے یا مسلمانوں میں ہوں گے؟ زور سے بولو، سب مسلمانوں میں ہوں گے۔ زور سے بولو، مسلمانوں میں۔ اچھا یہ بتاؤ، جب مسلمانوں میں ہوں گے تو سب نماز پڑھیں گے، سب کلمہ پڑھیں گے،
سبھی ایمان کا دعویٰ کریں گے، سب محبت کا دعویٰ کریں گے۔ اچھا یہ بتاؤ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ اگر یاد رکھنا، اگر ہر نمازی جنتی ہو جائے، کیا ہو جائے؟ زور سے بولو۔